بسم اللہ الرحمن الرحیم علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، فقہ الطلاق یعنی طلاق کے مسائل، ہماری یہ کلاسیں شروع ہوئی ہیں اور پچھلے ہفتے پہلا درس طلاق کے تعلق سے، جس درس میں آپ کے سامنے طلاق اور خلا کے تعلق سے تمہیدی باتیں ذکر کی گئی تھیں، ابھی مسائل کی شروعات نہیں کی گئی تھی۔ طلاق کے لفظ کی عربی زبان میں طلاق کا یہ لفظ اس کے لیے جو استعمال کیا گیا ہے تو اس معنی کی مناسبت خاص طریقے سے ذکر کی گئی۔ خلا کا جو لفظ استعمال کیا گیا، جو عورتوں کو دیا گیا ایک حق ہے، وہ بات بھی آپ کے سامنے جو ہے ذکر کی گئی۔ آج سے طلاق کے مسائل کی شروعات ہونی تھی، میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا پچھلے ہفتے، لیکن ہمارے ایک بھائی نے بعد میں یہ بات کہی ہے، ذکر کی کہ اسباب طلاق بھی اگر آپ ذکر کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آج کل چونکہ طلاق کی شرحیں بہت بڑھ رہی ہیں، یعنی طلاق بہت کثرت سے پوری دنیا میں، ہمارے اس ملک کی بات نہیں ہے، صرف پوری دنیا میں طلاق بڑی کثرت سے واقع ہو رہی ہے، اور خلا کے مسائل بھی ہمارے اس ملک میں بڑی کثرت سے پیش آ رہے ہیں۔ حالانکہ خلا کے مسائل میں کچھ پیچیدگیاں بھی ہیں، چونکہ یہاں شرعی قاضی کا نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے، جو خلا کے مسائل سے تعلق رکھتی ہے چیز، کیونکہ عورت کو قاضی کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو یہاں ایسی کوئی بیوستھا نہیں ہے، اگر وہ کورٹ میں جاتی ہے تو کچھ مسائل دوسرے ہوتے ہیں۔ تو شرعی قاضی چونکہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے کچھ مسائل ہیں جو پیدا بھی ہو رہے ہیں، پھر بھی بڑی کثرت سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ایک بھائی نے ایک درخواست یہ بھیجی اور یہ درخواست کی، پچھلے ہفتے وہ درس میں تھے، کہ اسباب طلاق بھی، جس میں اسباب خلا بھی، ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسباب فراق، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی، یہ شپریشن جسے آپ کہتے ہیں، یا جو دونوں کا شپریٹ ہو جانا، نکاح کے اس بندھن سے آزاد ہو جانا، یہ اس کے اسباب جو ہے، ریزنز آج کے اس دور میں کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں کم ہوں اور یہ ازدواجی زندگی اچھے انداز سے بسر ہو۔ نکاح کے مسائل میں، حالانکہ جب ہم فقہ النکاح کی بات کرتے ہیں یا فقہ الطلاق کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کے ٹاپکس نہیں آتے ہیں جن کا تعلق خطبوں سے ہوتا ہے یا پبلک جو دروس ہوتے ہیں، یعنی جنرل پبلک کے لیے دروس ہوتے ہیں،
اور اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہوتے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، دین کے مسائل سیکھنے میں سنجیدہ ہے، سیریس ہے، ایسے لوگوں کے جو ہے نہیں ہوتے اس میں، تو اس میں اس طرح کے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں، تو خطبوں وغیرہ میں بھی ذکر کیے جاتے ہیں، لوگ جو ہے اس کو سنتے رہتے ہیں۔ تو جب ہم فقہ کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں مسائل ڈیپتھ میں جا کر کے پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس طرح کے مسائل کے طلاق کے کیا اسباب ہیں، ابھی سوسائٹی کے اندر کیا اسباب ہیں اس کے، ہمارے سماج کے اندر کیا اسباب ہیں اس کے، تو عام طریقے سے ہم ذکر نہیں کرتے، اور یہی بات جو ہے نکاح کے مسائل میں بھی، وہ جو شوہر اور بیوی کے تعلقات، اور اس سلسلے میں دونوں کس طرح سے ہیپی جو ہے میرج لائف گزارے، یہ سب باتیں ہم نے ذکر کی، حالانکہ اصلاً یہ نہیں آتے ہیں اس ٹاپک، تو چونکہ وہاں ذکر کیا تھا ہم نے، اور اس میں کچھ اس طرح کی باتیں بھی آ چکی ہیں آپ کے سامنے، کہ اگر شوہر اور بیوی اپنی اس دیواجی زندگی میں اس کا خیال رکھیں، ان اصول اور ضابطوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں، تو یہ طلاق کی شرحیں بھی کم ہوں گی، طلاق اور خلا کے مسائل بھی کم پیش آئیں گے۔ لیکن پھر بھی چونکہ اب ایک سوال ہے، بعض لوگوں کی خواہش ہے، تو آج کے اس درس میں طلاق اور خلا کے اسباب آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے طلاق کے جو ہے کیا اسباب ہیں، اس میں خلا کے اسباب بھی خود بخود آ جائیں گے، یعنی دونوں کا کی آپس میں اگر نہیں نبھ رہی ہے، نہیں بن رہی، تو اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ آج کے اس جو ہے درس میں پہلے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو یہ اسباب ہیں، طلاق کے اسباب، تو سب سے پہلا سبب جو بہت کامن ہے، اور ہر گھر سے اس کا تعلق ہے، کوئی بھی طلاق یا خلا کا مسئلہ ہوگا تو وہاں یہ چیز ضرور ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے، وہ کیا ہے کہ آج کے انسان میں برداشت کرنے کی قوت بہت کم رہ گئی ہے۔ تحمل، برداشت جسے کہا جاتا ہے، کہ آدمی جو ہے کچھ چیزوں کو برداشت کرے، برداشت کرنا سیکھے، یہ بہت کامن ریزن ہے، یہ برداشت کرنے کی یہ صلاحیت ہماری بہت کم ہو گئی ہے۔ یہ چھوٹے سے ہی یہ معاملہ ہے، ہماری جو تربیت ہو رہی ہے نا ابھی، اور یہ ویسٹرن کلچر سے یہ بات آئی، جس کو ہم نے بڑی آسانی سے قبول کر لیا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو برداشت کرنے کی عادت نہیں ڈلواتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے اندر ایک طبیعت، ایک مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم نے تو بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن ہم اپنی اولاد کو ایسا پالیں گے، ایسی تربیت کریں گے، ایسی پرورش کریں گے کہ ہمارے اس بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ باپ بیٹی کے لیے بڑے فخر سے کہتا ہے کہ ہماری یہ بیٹی پھول کے مانند ہے۔ ہم نے جو ہے آج تک اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی ہے، اور ہم نے بڑے نازوں سے اسے پالا ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، بڑے نازوں سے پالا ہے، ہم نے اس کی ہر خواہش پوری کی ہے۔ یہ جملے ہیں، یہ سینٹنس ہیں جو باپ کی زبان سے بیٹی کے گھر والوں سے یہ ادا ہوتے۔ تو تربیت ہی میں یہ چیز ہے کہ برداشت کرنے کی شکتی، برداشت کرنے کی طاقت بچپن سے ہی نہیں ہوتی ہے، تربیت میں یہ کمی۔
یہ بات تو جو ہے صرف لڑکیوں کی نہیں، لڑکوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو باپ تو بچوں کے بارے میں بھی یہی کہتے کہ ہمارا یہ بچہ ایسا ہے، اور ہم نے اس کو کبھی کوئی کمی نہیں ہونے دی، کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، تھوڑی سی بھی گرمی نہیں ہے پھر بھی فین چلنا ہی چاہیے، تھوڑی سی گرمی محسوس ہوئی تو نہیں ہم نے اے سی لگا دیا، ہمارے بچے کیسے رہیں گے؟ ان کو ہر طرح کی دنیا کا ہر آرام دینا چاہتے۔ تو یاد رکھیے، جب برداشت کرنے کی تربیت نہیں کی جائے گی تو برداشت کرنے کا مزاج بھی پیدا نہیں۔ تو یہ پریشانی جو نا، یہ جو پہلا ریزن آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا تعلق تربیت سے، بچپن سے جو تربیت ہوئی ہے اس تربیت سے اس کا ہے، اس کا تعلق ہے۔ اس شادی ہونے کے بعد سے اس کا تعلق نہیں ہے، بچپن سے جو تربیت ہوئی ہے اس کی مینٹالٹی یہی بن گئی ہے، وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بچپن میں ایسا ہوتا رہا، پہلے تربیت میں یہ چیز ہوتی تھی کہ باپ سختی کرتا تھا، مائیں سختیاں کرتی تھیں، اور یہ اولاد یہ سمجھتی تھی کہ جب تک ماں باپ کی تربیت میں یہ سختیاں شامل نہ ہوں تب تک ہیرے کو تراشا نہیں جا سکتا۔ ہیرے کو بھی، پتھر کو بھی اگر آپ کو تراش کر کے کسی لائق بنانا ہے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ پتھر پر ہتھوڑا بھی چلانا پڑتا ہے، اور اوزار استعمال کیے جاتے ہیں، کاٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے وہ زینت بنتی ہے۔ سونے کو جب آگ پر تپایا جاتا ہے نا، تب جا کر کے یہ سونا خالص بنتا ہے، اور اس میں جو مٹی وغیرہ لگی ہوگی نا سب نکل جائے گی الگ، اور سونا خالص سونا آئے گا۔ تو یہ تربیت کے اندر بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہم نے ویسٹرن کلچر سے لیا ہے، اس کلچر میں یہ باتیں رہی ہے۔ آج کیا ہو گیا پوری دنیا میں، یہاں تک کہ اسلامک کنٹریز میں بھی، اور ہم سب لوگ اس پر بڑا فخر کرتے ہوں گے، آپ بھی فخر کرتے ہوں گے کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے، بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے، سب کچھ پیار محبت سے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں پیار محبت کی بات ہوتی ہے وہاں پیار محبت ہی سے کام چلایا جاتا ہے، اور جہاں پیار محبت سے کام نہ چلنے کا معاملہ ہو وہاں پر کڑوی دوائیں بھی بیماری ختم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، صرف مٹھائیاں دینے سے تربیت نہیں ہوتی۔ تو بچپن سے کبھی ڈانٹ سنی نہیں، کبھی سامنے والے کا غصہ جو ہے، ماں باپ نے کبھی غصہ کیا نہیں، اس لیے کسی کا غصہ برداشت کرنا، کسی کی دو باتیں برداشت کرنا، یہ بچپن سے سیکھے نہیں۔ باپ نے ڈانٹا، بیٹے نے برداشت کیا، باپ نے ڈانٹا، بیٹی نے برداشت کیا، ماں نے ڈانٹا، بیٹی نے برداشت کیا، باپ نے ڈانٹا، بیٹی نے برداشت کیا۔ یہ برداشت کرنے کی عادت پہلے سے تھی۔ تو کیا ہوا؟ یہ جو برداشت کرنے کی عادت تھی، اب جب شوہر کے گھر آئے تو لڑکی کو پہلے سے برداشت کرنے کی عادت ہے، کبھی کسی معاملے میں شوہر نے کچھ سخت بات کہہ دی، یا شوہر کے گھر والے تو وہی ساس سسر ہی ہوتے ہیں، ان کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کوئی بات کہہ دی، کبھی کوئی بات کہہ دی، تو کیا ہوتا ہے؟ برداشت کر لے جائے، کوئی معاملہ ہوا تو برداشت کر لے جائیں گے، کیونکہ برداشت کرنے کی عادت تھی۔ انبیاء کرام سے بڑھ کر دنیا میں میرے بھائیوں بہنوں کوئی انسان نہیں ہے۔ انسانوں کی اس جماعت میں سب سے اونچا مقام کن کا ہے؟ انبیاء کرام کا۔
اور سارے انسانوں کے سردار، سارے انبیاء اور سارے رسولوں کے سردار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کا انتظام کیا کیا ہے پتہ ہے آپ؟ کہ بچپن میں سب نے جو ہے، سارے انبیاء نے بکریاں چرائی۔ ان کی ٹریننگ کہاں ہوئی ہے؟ تربیت کہاں ہوئی ہے؟ بکریاں چرائی ہیں، بکریاں۔ بکریاں چرانے میں کیا چیز ہوتی ہے نا، بڑا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو اس کے بارے میں یہی لکھا ہوا ملے گا کہ بکری چرانے کے لیے خاص جو ہے، بڑے جانور کی بات نہیں، اونٹ چرانے کا مسئلہ نہیں ہے یہ، اور بھی بڑے جانوروں کا مسئلہ نہیں ہے، بکریاں چرانے کا مسئلہ یہ۔ بکریاں چرانا بڑے برداشت کا کام ہوتا ہے، بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، پیشنس رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بکری کو اگر زیادہ تیز مار دیے تو پیروں ٹوٹ جائیں گے۔ وہ چھوٹا جانور ہے، یہ جو ہے بیل اور جو ہے بھینس اور اونٹ کی طرح سے بڑا جانور نہیں ہے کہ اگر لاٹھی بھی لگائیں گے ایک تو جو ہے برداشت کر لے جائے۔ اور یہ جانور ادھر ادھر بہت بھاگتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ چرواہے سے پوچھئے کہ بکریاں چرانے میں اسے کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ تربیت کن کو دی گئی ہے؟ انبیاء کرام کو۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے میرے بھائیوں میری بہن، کہ جہاں سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمان سے نازل کر کے ان کے منہ تک پہنچا دیا ہو اور انہوں نے کوئی تکلیف نہ برداشت کی ہو۔ دین کی دعوت میں بہت کچھ انہیں برداشت کرنا پڑا ہے، تو برداشت کرنے کے لیے بچپن سے ان کی ویسی تربیت کی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں نے بالکل پھول کی طرح سے بڑے نازوں سے پالا ہے اور اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، یہی غلط ہے نا، تربیت میں یہی غلطی ہوئی۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہر خواہش کی پوری کرنا، ہر خواہش کو پوری کرنا، جو چیز شادی کے بعد بھی وہ ایک مزاج، ایک مینٹالٹی رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ اب تک تو جو کوئی زبان سے نکلا فوراً خواہش پوری ہو گئی۔ تو بیوی جب بن کر کے یہ لڑکی اپنے سسرال جاتی ہے تو وہاں پر بھی اس کی ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ جو زبان سے بات نکلی سسرال والے فوراً پوری کریں، کیونکہ ماں باپ تو پوری کرتے تھے نا۔ اب جب نہیں پوری ہو رہی ہے تو وہاں اسے فیل ہوتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے لڑکے کا بھی ہو سکتا ہے، لڑکی کا بھی ہو سکتا ہے، میں دونوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب تک تو کیا تھا، باپ نے جیسے، بیٹے نے جیسے کہا باپ نے کر دیا، ماں نے کر دیا۔ اب شادی کے بعد اب لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی بھی بالکل ایسے ہی میری زبان سے کوئی بات نکلنی ہے اور فوراً پوری ہو جانا ہے۔ تو ایسی زندگی نہیں بسر ہوتی ہے۔ یہ تربیت کا معاملہ ہے کہ بچپن سے ہی یہ تربیت ہونی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کہ انسان کی ہر تمنا پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے ہم سب لوگ جائیں گے۔ جب جنت میں جائیں گے نا تو وہاں انشاءاللہ ہماری جو بھی خواہش رہے گی، جو تمنا رہے گی وہ پوری ہوگی۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں رکھی ہے، ورنہ تو دنیا ہی نہیں جنت بن جائے گی۔ دنیا کی یہ زندگی آزمائش کی زندگی، دنیا کی یہ زندگی، اس میں بہت سی خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں، ہر خواہش یہاں پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ بچپن سے ہی بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ بات تو اصل میں طلاق کے اسباب کی ہو رہی ہے، لیکن ابھی جو ہے اولاد کی تربیت کی باتیں شروع ہو گئی ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے بچپن سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسی ویکسین ہے کہ ہم نے انجیکٹ کر دیا اور فوراً جو ہے وہ مزاج جو ہم چاہ رہے ہیں ویسا مزاج فوراً بن جائے گا، ویسا نہیں ہوتا ہے۔
یہ مزاج ہمیشہ بچپن سے بنتے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہن، تو اس کا تعلق اس تربیت سے ہے۔ تو یہ بچوں کو، آپ بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں نا، تو بچوں کو یہ سکھائیے، بچپن سے ہی بتائیے کہ ان کی ہر خواہش پوری نہیں۔ انہیں بتائیے کہ اگر ان سے غلطیاں ہوں گی تو ڈانٹ بھی پڑے گی، اچھا کریں گے تو پیار بھی، اور غلطیاں کریں گے تو ڈانٹ بھی پڑے گی۔ یہ ان کا بچپن سے ہی ان کی یہ تربیت ہونی چاہیے، ان کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ غلطیوں پر ڈانٹ سننے کی ہمیں عادت ہے۔ یہ خاتون کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کی ساس، یہ اصل میں یہ مسئلہ خاص طریقے سے ذکر کرنے کے لیے مجھے کہا گیا کہ ہمارے اس جو ہے انڈین کلچر کا ایک حصہ ہے ساس بہو کا مسئلہ، جو ہے نند بھاوج کا مسئلہ۔ تو یعنی کبھی کیا ہوتا ہے، شوہر بیوی کے اپنے مسائل اتنے نہیں ہوتے جتنا جو ہے ساس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بہنوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کا انوالو ہوتا ہے، اس سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو خاص طریقے سے یہ جو ہے، چلو شوہر اور بیوی تو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بھی کر لیں، لیکن یہ جو گھر والوں کا انوالو ہوتا ہے اس میں بہت سی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ یہ کوئی اس طرح کے واقعہ نہیں ہے جو قصے کہانی کے طور پر بیان کرتے ہیں، بس یہ کہ ایک خاتون کے تعلق سے یہ بات ہے کہ ساس اپنی بہو کو بہت ڈانٹتی تھی، بات بات پر ڈانٹتی تھی، لیکن اس بہو نے کبھی بھی اپنی ساس کی ڈانٹ کا برا نہیں مانا، اور ہمیشہ اس کو ہنس کر کے وہ برداشت کر کے، کبھی پلٹ کر جواب دینا تو خیر بہت دور کی بات ہے، بلکہ وہ ہنس کر کے جواب دے گئی، یعنی ہنس کر کے جو ہے رہ گئی، اور جیسا ساس جو ہے نے کہا، اور جس غلطی یا جس چیز کی وجہ سے بھی کوئی بات کہی گئی، اس کو ہنس کر کے جیسا ساس کی خواہش ہے اس کے مطابق وہ چیز کر دیا۔ تو کافی دن گزر گئے ایسے، اور جو ساس نے محسوس کیا کہ میں نے اس کو اتنا ڈانٹا لیکن اب تک جو ہے کبھی اس کے چہرے پر تیوریاں جو ہے نہیں چڑھی، کبھی اس کے چہرے پر ہم نے کوئی غصہ نہیں دیکھا، آخر ایسا کیوں؟ تو بہت پریشان ہو گئی ساس۔ ساس کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا، اس کی بھی اپنی ایک مینٹالٹی ہے ساس کی، یہاں ہمارے اس جو ہے سماج کی بات کر رہا ہوں کہ ساس کی اپنی ایک مینٹالٹی ہے۔ تو اس کی مینٹالٹی میں کیا ہے کہ کبھی کبھی خواہ مخواہ جو ہے بہو کو ڈانٹنا، خواہ مخواہ کے جو ہے بیکار کی جو ہے، وہی اپنی بیٹی سے ہو تو نہیں اتنا مسئلہ ہی ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ اگر بہو سے ہوتا ہے تو خواہ مخواہ اس کو ایک ایشو بنا لیتے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں سماج میں۔ تو اس سے کبھی کیا ہوتا ہے، ان کو تھوڑا جو ہے مزہ آتا ہے، یعنی وہ ساس کی جو مینٹالٹی ہے نا، اس مینٹالٹی کے لحاظ سے تھوڑا ان کا بھی جو ایسا مزاج ہو جاتا ہے کہ تھوڑا کچھ پریشان کرے، کچھ نہ کچھ پن مارتے رہے۔ تو اب جب سامنے والا پریشان نہیں ہوا، سب کچھ برداشت کر لے گیا، تو اب اسے رہا نہیں گیا، اس نے پوچھ لیا کہ ایسا کیسے ہوا کہ جو ہے میں نے اتنا کچھ ستایا لیکن میرے ستانے کی وجہ سے تم پر کوئی فرق نہیں پڑا؟ تو اس نے کہا کہ میری امی بچپن سے ہی مجھے اس طرح سے ڈانٹتی رہی، میری امی مجھے بچپن سے ہی ڈانٹتی رہی ہے، مجھے یہ سب سن کر کے بچپن سے عادت ہے۔ یعنی بچپن سے ہی یہ برداشت کرنا، یہ کب سے سیکھا اس نے؟ بچپن سے ہی سیکھا ہے، یہ تربیت ہوئی ہے اس کی۔ یہ برداشت کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، یہ تربیت سے اس کا تعلق ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ طلاق اور جو ہے خلا کی شرحیں کم ہو جائیں اور یہ چیز کم ہونا، تو یہ چیز پہلے تربیت میں لانی ہے، اپنی اولاد کی تربیت میں لانی۔
خواہشات کی بات کروں میں آپ کو، بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں لے کر کے باہر جائے. اب آج کل کے بڑے چونچلے پیدا ہو گئے، کبھی ہوٹل لے کر کے جائیں تو یہاں لے کر کے جائیں، کبھی تو آپ جو ہے لے کر کے کہیں گھومنے کے لیے نہیں گئے، کبھی تو آپ نے مجھے یہ نہیں دلایا تو مجھے وہ نہیں کیا. وہ ساری خواہشات ہوتی ہیں. اگر یہ چیز بچپن سے ہی تربیت میں آ جائے کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی ہے. جس لڑکی نے باپ کے غصے کو برداشت کیا اس شوہر کے غصے کو بھی ضرور برداشت کر دے. جس لڑکے نے اپنے ماں باپ کے غصے کو دیکھا ہو اور اپنے ماں باپ کی جو خواہشات ہوتی رہی ان کو پوری بھی کیا، تکلیف بھی برداشت کی ہے، اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے، تو وہ اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا جیسے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا. جو اس طرح سے دوسروں کی خوشی اس کو عزیز رہی ہے، جن بچوں کی تربیت ایسی ہوئی کہ وہ اپنے ماں باپ کی خوشی چاہتے رہے اور کبھی میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو اس کی کوشش کرتے رہے، تربیت بچپن سے ایسی ہوئی، وہ اپنی بیوی کو بھی خوش رکھے گا. جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھا ہے بیوی کو بھی خوش رکھے گا، تربیت بھی اس کی ایسی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اس کا تعلق تربیت سے. اب کچھ چیزیں ہم نے کہا ابھی، جو کہ ہمارے بھائی کا سوال اصل یہ تھا کہ یعنی اصل جو چیز ان کو چاہیے کہ جو ذکر کریں ہم آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ کبھی شوہر بیوی فی نفسہ ہی تو بہت اچھے ہوتے اور ان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہوتے، ان کی زندگی بھی بہت اچھے انداز سے بسر ہوتی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کا انوالو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اپنے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور طلاق اور خلا کی نوبت آ جاتی ہے. تو اب یہ تیسرا سبب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دو تو ایسے تھے کہ ان کا تعلق تربیت سے ہے، ہم نے بتا دیا. تیسرا جو ہے یہ شادی کے بعد سے اس کا تعلق، وہ ہے دوسروں کا انوالو. تو یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجیے، اس بات کو نوٹ کر لیجیے کہ اسلام تو یہی چاہتا ہے کہ جو یہاں ہمارا انڈین کلچر ہے اس میں یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑی فیملی ہو اور سب ایک ساتھ مل کر کے رہے، جس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہے مشترک خاندان ہوتا ہے اور لوگ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گھر میں تو 4 بہو آ گئی. پہلے زیادہ ہوتے تھے، اب تو خیر 2 کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جو ہے بہت ہوئے تو 2 بچے ہیں تو 2 بہو ہوگی، نہیں تو ایک ہی بیٹا ایک بیٹی ہے تو ایک ہی بہو ہوگی، تو وہ مسائل نہیں آتے ابھی. تو پہلے لوگ بڑے فخر سے کہتے تھے ہمارے گھر میں 5 بہویں رہتی ہیں، 6 بہویں رہتی ہیں، اور دیکھو سب جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، چولہا ایک ہی ہے، سب ایک جگہ کھانا بنتا ہے. اس سے بڑے مسائل بھی پیدا ہوتے رہے اور ان مسائل کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے تعلقات میں بھی فرق پڑتا تھا اس سے. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، بہت حد تک یہ چیزیں کم ہوئی ہیں اور یہ جو ہے اتنا بڑا ابھی ریزن نہیں ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی بہت کم ہو گیا ہے ہمارے یہاں بھی، اور دن بدن یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ بات بھی لوگ سمجھنا شروع کر دیے ہیں کہ اب ساس بھی اتنا زیادہ بہوؤں کو پریشان نہیں کرتی جتنا کسی زمانے میں ہوتا تھا، جو قصے کہانیوں میں آپ سنتے رہے ہیں. ویسے بھی برداشت کی قوت بھی اب نہیں رہی ہے پہلی جیسی، اب تو شاید اتنا برداشت بھی نہیں کریں گے. اور بھی جو ہے دوسری چیزیں جو ہے بہت حد تک کم ہو گئی ہیں. لیکن اب جو انوالو بہت زیادہ ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے جو ہے یعنی ساس اور بہو کے مسئلے کو، نند اور بھاوج کے مسئلے کو، تو یہ تھوڑا ایک سائیکالوجی کا مسئلہ ہے. یہاں اگر اس کو میں آپ کو کہوں، یہ بھی ایک ریزن ہے، لیکن اس میں کیا ہے ایک سائیکالوجی، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور ہمارے بھائی بہن جو یہ باتیں سن رہے ہیں اگر اس کو اس بات کو جو ہے یہ لوگ نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ بہت حد تک یہ پریشانیاں بھی ختم ہوتی. وہ سائیکالوجی کیا ہے
کہ ایک عورت اپنے بچے کو پالتی ہے، یعنی والدین بچے کو پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، تو شادی سے پہلے یہ لڑکا، یہ بچہ، یہ بیٹا یا بہنیں ہیں تو بھائی، ظاہر سی بات ہے کہ بیوی جب تک نہیں تھی تو اس کا سارا وقت کس کے لیے تھا؟ اس کے ماں باپ کے لیے تھا، اس کے بھائی بہنوں کے لیے تھا، تو وہ زیادہ وقت ان کو دے رہا تھا، اور یہ جو ہے ایک فطری چیز ہے، نیچرل جو ہے چیز ہے، یہ چونکہ بیوی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، تو سارا وقت ان کو ہی جو ہے جائے گا۔ اب شادی ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اپنی بیوی کو وقت دینا ہے، تو اب اپنی ماں کو تو اتنا وقت نہیں دے سکتا، اپنے بھائی بہنوں کو اتنا وقت نہیں دے سکتا، اور اس کی وجہ سے اس میں کمی آنا ایک فطری چیز ہے، یقینی چیز ہے کہ یہ ہونا ہی ہے، کیونکہ اس کو اپنی بیوی کو نہ ٹائم دینا ہے۔ وہ بیوی سب کچھ اپنا چھوڑ کر کے اس کے لیے نہ آئی ہے، تو اس کو تو بیوی کو ٹائم دینا ہی ہے، وہ اصل ہے۔ اصل جو ہے ازدواجی زندگی ہے یہ، شادی کے بعد، نکاح کے بعد دونوں کی یہ زندگی اصل زندگی ہوتی، تو یہاں تو اسے خیال کرنا ہی ہوگا۔ تو اب ماں کو وہ چیز فیل ہوتی ہے کہ بیٹا تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، پہلے کتنا آتا تھا تو بیٹھتا تھا، کوئی چیز لایا تو پہلے ماں کے پاس لاتا تھا، اب تو سیدھا بیوی کے پاس لے کے چلا جاتا ہے، بیوی کو کہیں لے کر کے جانا چاہ رہا ہے تو کبھی بہنوں کو تو لے کے نہیں گیا، اور جو ہے مجھے تو کبھی لے کے نہیں گئے، یہ نہیں کیا، ہم کو لے کر کے نہیں گئے، بیوی کو لے کے، دنیا بھر کے یہ جو ہے مسائل، یہ سب کیوں آتے ہیں؟ یہ سائیکالوجی ہے، نفسیات ہے، یہاں تھوڑا جو ہے سمجھنا چاہیے آدمی کو۔ اگر کسی ساس کی مینٹالٹی ساس والی ہے، ساس والی مینٹالٹی تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے میں اس کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں، وہ ساس والی مینٹالٹی رہنا نہیں چاہیے، وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ مینٹالٹی بھی ختم ہونی۔ وہ کیا ہے؟ ایک چیز جو ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں اس کو، کہ کبھی جو ہے جب بہو بن کر کے آتی ہے دلہن جو ہے گھر میں اپنے سسرال میں، تو اس کی ساس کا رویہ اس کے ساتھ بڑا اچھا نہیں رہا، تو وہ کیا سوچتی ہے؟ میری ساس نے مجھے بہت پریشان کیا تھا نا، تو وہ سمجھتی ہے کہ ساس کا مطلب یہی ہوتا ہے، تو یہی وہ جو ہے حربے اور یہی نسخے وہ کس پر استعمال کرتی ہے بعد میں؟ اپنی بہو پر استعمال۔ وہ نفسیاتی چیزیں ہیں کچھ، یہ جو ہے اس کی جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ ایک تو کیا ہے کہ اب وہ بچہ اتنا وقت نہیں دے پاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اب ایک اور جو ہے اس وقت کا حصے دار ایک اور ہو گیا ہے، تو اس کو وقت دے گا، اس کو دینا ضروری ہے، تو دے گا، کم ہی وقت جو ہے یہ۔ اور ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ساس والی ذہنیت، وہ جو ہے نند والی مینٹالٹی، وہ ذہنیت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے کہ ہماری ساس نے ہم کو جو ہے پریشان کیا تھا، تو یہ بھی اپنی بہو کو پریشان کرتی۔ ایک مینٹالٹی کی بات کر رہا ہوں، ایک صاحب جو ہے ان کی شادی تھوڑا لیٹ ہوئی، تو 27 ایئرس کے ہو گئے تھے، لڑکے کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ جو مدرسوں میں پڑھتے رہے ہیں، تو جامعہ جب ہم لوگ جو ہے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت کی بات ہے، تو ایک جو ہے سینئر، ہم سے جو ہے کافی سینئر ہو، انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات کہی کہ ان کی اصل میں اس وقت ایج تھی 27 ایئرس، تو کہا کہ میرے ماں باپ نے مجھے شادی کے بغیر جو ہے شادی کو ترسایا ہے 27 ایئرس تک، میں اپنے بچوں کو 30 ایئرس تک ترساؤں۔ مینٹالٹی ہے جو ہے نفسیات، یہ چیز اس کو نفسیات ہے، یعنی انہوں نے مجھے جو ہے 27 ایئرس تک جو ہے پریشان کیا، یعنی میری شادی اب تک نہیں کر کے دیا انہوں نے، میں اپنے بیٹے کو کب تک؟ 30 ایئرس، 30 سال تک جو ہے میں ان کو لٹکا کر۔ تو یہ ایک بعض لوگوں کی مینٹالٹی یہ ہوتی ہے، نفسیات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے غلط تو وہ جو ہے دوسروں کے ساتھ بھی وہ کرنا چاہتے
تو یہ ساس والی مینٹالٹی جب آئے گی تو جیسا یہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، یہ جملہ بہت مشہور ہے اس جو ہے کمیونٹی میں اور انڈین کلچر میں، کہ جب بہو بنی تو ساس اچھی نہیں ملی اور ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی، یعنی ہمیشہ خرابی کس میں ہے؟ سامنے والے۔ یہ مینٹالٹی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ ساس والی مینٹالٹی ختم کرو، بہو والی مینٹالٹی ختم کرو، ماں اور بیٹی والی جو ہے فیلنگ پیدا کرو وہاں۔ تو یہ جو مسائل ہو جاتے ہیں نا جو دو سے لوگوں کا انوالو، تو اس کو جو ہے کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ فیلنگ جو ہے ختم کرو، یہ مینٹالٹی ختم کرو۔ اور ماں بیٹی کے ویسے تو ہر ساس یہی کہتی ہے، پورا ظلم کرنے کے بعد بھی یہ کہتی ہے کہ میں بالکل اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں، اور جو ہے بہو بھی یہی کہتی ہے کہ میں ساس کو اپنی ماں سمجھتی ہوں، لیکن کچھ سمجھنا الگ ہوتا ہے، اور یہ مینٹالٹی الگ ہوتی ہے، یہ ذہنیت الگ ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی خیال کرنا ہوگا، کہیں نہ کہیں یہ بھی جو ہے ریزن بنتا ہے طلاق اور خلا کے مسائل میں، تو اسے بھی ختم کرنا ہے اور اس کی بھی اصلاح ہونی بہت ضروری۔ تو میں کبھی نفسیاتی طور پر کہتا ہوں، علاج کے طور پر اپنے بھائیوں کو، نوجوانوں کو، جب کوئی میرے سامنے اس طرح کی بات لاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کو روز دو چار جو ہے ذرا سنا دیا کرو، کھری کھری جو ہے، اور ذرا ڈانٹ دیا کرو۔ اگر وہ ساس والی مینٹالٹی ہے نا، تو اگر ماں کے سامنے اپنی بیوی سے بڑی پیار بھری باتیں کرو گے نا تو وہ ماں کو پسند نہیں آتی ہے پھر۔ اگر وہ مینٹالٹی ساس والی ہے تو پسند نہیں ہے، اگر وہ مینٹالٹی نند والی ہے تو پسند نہیں آئے گی یہ چیزیں۔ آپ کا پیار محبت کے ساتھ رہنا ان کے سامنے، یہ ان کو پسند نہیں آئے گا۔ اگر یہ مینٹالٹی ہے تو کیا علاج کیا ہے اس کا، کیا کرنا ہے؟ اپنی بیوی کو پہلے ہی تھوڑا تنہائی میں بول کے رکھو بھائی، کہ جو ہے دیکھو میں زبان سے ہی کہوں گا اور کچھ بھی نہیں جو ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی اپنے غصے کو ظاہر کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو کہتی تھی قسم کھاتے ہوئے کہ وہ رب ابراہیم، وہ رب محمد نہیں کہتی تھی اس وقت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے تھے اس کو، اور جو ایک مرتبہ ذکر کیا تو کہا اللہ کے رسول، میں صرف نام جو ہے زبان سے نہیں لیتی، لیکن وہ دل میں تو آپ کی محبت رہتی ہے۔ تو دل میں وہ پوری محبت رہے، لیکن کیا ہے تھوڑا جو ہے ماں کے سامنے باپ کے سامنے جو ہے تھوڑا سختی سے بیوی کے ساتھ جو ہے بات کر لیا، تو ان کو لگے ہاں بڑا کنٹرول میں رکھا ہے بیٹے نے میرے۔ اور جب کچھ زیادہ آپ ڈانٹ دیں گے نا تو ان کی محبت اپنی بہو کے لیے دل میں پھوٹ پڑتی ہے، کہ محبت پھر جتائیں گے کہ بیچاری پہلے ہی شوہر جو ہے اس کو جو ہے محبت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا ہے، اگر میں نے بھی کچھ کیا تو بیچارے پہ کتنا ظلم ہو جائے گا۔ تو وہاں تھوڑی سی اس کی مینٹالٹی جو ہے نا ساس والی، وہ بدل جاتی ہے۔ اور جہاں محبت آپ کی جو ہے بہت زیادہ دیکھے گی نا، تو وہاں پر وہ ساس والی مینٹالٹی لوٹ آتی ہے۔ یہ ہر عورت کے اندر نہیں ہوتی چیز، میں پہلے ہی ذکر کر دیا آپ کو یہ ساری باتیں، یہ صرف ان عورتوں کی تعلق سے جن کے اندر ساس والی مینٹالٹی ہے، تو وہاں علاج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ان شوہروں سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ لوگ شوہر اور بیوی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ جو ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسرے لوگوں کا جو انوالو ہوتا ہے اس کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کی بھی یہ سب علاج کی شکلیں ہیں، تھوڑا برداشت کرنا سیکھے، اور کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے اس کے علاج اور اس کے حل کے بارے میں سوچیں۔ ایوری پرابلم یعنی کیا کہتے ہیں انگلش میں کہ جو ہے ایز یعنی سالوشن، یعنی ہر مشکل کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، حل تلاش کریں طلاق اور خلا کے بارے میں سوچنے کے بجائے جو
इसी के से जुड़ी हुई बात एक और है, जो है वक्त देने की बात आई तो आपको बता दूं कि आज के दौर में जब ये सास के मसाइल कम हो गए और जो है ननद के मसाइल कम हो गए, और जो है ये जो यानी यानी मुश्तरक खानदान का मसला था, जॉइंट फैमिली के मसाइल कम हो गए, तो क्या बढ़ गए हैं, मोबाइल की परेशानी बढ़ गई। आज शौहर और बीवी, ये भी एक अहम सबब है, इसको नोट कर लीजिए, शौहर और बीवी के ताल्लुकात खराब होने में मोबाइल का भी बड़ा किरदार है। ये बहुत बड़ा जो है रोल प्ले कर रहा है आज के इस दौर में मोबाइल। मोबाइल जहां रहमत है, वहीं ये मोबाइल बहुत जहमत भी है, बहुत परेशानी, हमसे बहुत कुछ जो है मोबाइल ने छीन लिया है मेरे भाइयों। उसमें से एक अहम चीज, हमारी रिश्तेदारियां भी इसने छीन लिया है। शौहर और बीवी के ताल्लुकात भी खराब होते हैं तो एक अहम सबब आज के इस दौर में ये मोबाइल भी है। मोबाइल को वक्त दे रहे हैं ना हम, तो जब मोबाइल को वक्त दे रहे हैं तो किसके वक्त, किसी न किसी के वक्त में तो कटौती होगी। शौहर के हुकूक में कटौती हो रही है उसकी वजह से, बीवी के हुकूक में कटौती हो रही है, बीवी को जो वक्त मिलना चाहिए वो मोबाइल को चला जा रहा है, शौहर को जो वक्त मिलना चाहिए मोबाइल में चला जा रहा है, औलाद को जो वक्त मिलना चाहिए था तरबियत के लिहाज से शौहरा के घर में देख रहा है, तो बीवी आराम से मोबाइल में पड़ी हुई है और बच्चे जो है अपना कर रहे हैं जो कर रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों की ना कोई निगरानी है ना कोई चीज है, तो शौहर आते ही जब देखता है तो उसे गुस्सा आना है, फितरी बात है कि अब उसको बाहर के भी अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी है, फिर घर में आकर के बच्चों की तरबियत का भी पूरा वो बोझ उठाए, तो बेचारे को तो मुसीबत होगी, तो गुस्सा भी आएगा, परेशानियां भी होंगी। तो ये भी बड़ा अहम रीजन है। और ये कहना जितना आसान है, मुझे पता है कि आप सब लोग भी जो है इतनी आसानी से इसको छोड़ेंगे नहीं। कम करो, ये जो इतने सारे ग्रुप्स बना के रखे हैं ना, सब कम करो। ये ग्रुप किसी भी काम नहीं आने वाले। ये ताल्लुकात खराब हो जाए, तलाक और खुला की नौबत आ जाए, तो ये ग्रुप वाले आपके घर में उल्टे जो है आकर के मजाक ही उड़ाएंगे आपका और हंसी उड़ाएंगे, लेकिन आपके ताल्लुकात को सही करने में ये मददगार साबित नहीं होंगे। उनकी वजह से क्यों अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। ये आ रहा है मैसेज, वो आ रहा है, ये फॉरवर्ड वो फॉरवर्ड, ये क्या जरूरत है इसको जो है। अब देखो तो खुतबे का क्या है, देखा मैंने कि जो है खुतबे होते हैं अभी, वो सब जो है फॉरवर्ड हो रहे हैं, इस मस्जिद के खुतबे उस मस्जिद के खुतबे। अरे पहले ही जाकर के मस्जिद में सुने हुए हो, कौन से इतने अहम खुतबे हैं जिनका सुनना और उसके लिए वक्त निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है। अरे कभी कोई हो गया खुतबा जो है, कोई बड़ा किसी ने बताया कि हर खुतबे के लिए बड़ा अहम जो है वो ये, वही चीजें हर साल सुनते हैं, वही चीजें जो है हर जो है महीने में सुनते रहते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं होती। और जुमे के खुतबे में जुमे जुमे में सुन लिए काफी है। अब उसके लिए खामखा जो इन चीजों के लिए वक्त देना जो है, और उसके लिए जिनको वक्त देना चाहिए उनके वक्त में कटौती हो रही है, तो ये इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक और बात, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, इस फ्रेंड सर्कल की वजह से भी ये तलाक और खुला के मसाइल बहुत बढ़ते हैं। हमेशा कहा जाता है कि आप फ्रेंड भी, बीवी का इंतखाब तो आपने बड़ा उसके साथ जो है कि पता नहीं कितनी मर्तबा देखा और पसंद आया, उनके अखलाक ये वो न जाने क्या क्या मालूम करने की कोशिश करते हैं। और हमारे भाई लोग बिल्कुल बजिद होते हैं कि हम बताएं कि नहीं जो है फोन पर बात कर सकते हैं, उनसे जो है सवाल जवाब कर सकते हैं, हम जल्दी से फतवा दे दें सब कुछ। कभी दोस्त बनाने में और किसी के ग्रुप के में शामिल होने में कभी आपने नहीं सोचा कि यहाँ हमारे लिए जरूरी है कि हम इनसे ताल्लुकात रखें या ना रखें। ये दोस्त
تو یہ سہیلیاں یاد رکھ لو، ہم لڑکوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دوست، اور عورتوں سے کہہ رہے ہیں یہ سہیلیاں آپ کی، یہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں طلاق اور خلا کے مسائل، ان کا بھی بڑا جو ہے بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک دو مثالیں دے رہا ہوں آپ۔ کبھی کیا ہوتا ہے، ہم پڑھاتے ہیں، اپنی مثال پیش کرو، تو ہمارے پڑھانے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے بڑا، کہ ہم اپنے پڑھانے میں چھٹیاں لینا اور جو ہے یہ کرنا وہ ہمیں پسند نہیں ہے، اور ہم پڑھانے کو ہی سب سے زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں، اور کبھی بھی ناغہ ہو جائے، ایبسنٹ ہو جائے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، اور بڑے سے بڑا کام چھوڑ سکتے ہیں، بڑی سے بڑی دعوتیں چھوڑ سکتے ہیں، اور شادیاں بھی چھوڑ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے بہت قریبی کی جو ہے شادی ہو وہ بھی چھوڑ دیں گے، لیکن اپنی جو ہے ٹیچنگ کو نہیں چھوڑتے، نہیں جاتے، ایک مزاج ہے۔ کبھی ہمارا یہ بھی رہا ہے کہ صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے تو شام کے ٹائم میں ایکسٹرا جو ہے اسٹوڈنٹ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، تو ہم صحیح بخاری پڑھاتے رہے تو ہم کو ٹائم دینا پڑتا تھا۔ اب وہاں اور بھی ٹیچرز ہیں، فیملی کوارٹر میں ہم رہ رہے ہیں، مثلا ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، تو فیملی کوارٹر میں رہ رہے ہیں، تو وہاں دوسرے جو ہے اسٹاف کی فیملیز بھی رہتی ہیں، وہ بھی ٹیچرز ہیں، وہ لوگ جو ہے اپنے ٹائم پر واپس آ جاتے تھے، اور ہم شام کو بھی پھر کلاسیں ہم کو لینی ہوتی تھی، ایکسٹرا کلاسیں، تو ہم دیر میں آتے تھے، تو اب وہ جو ہے آ کر کے ہماری جو ہے فیملی کو، ارے ہمارے تو جو ہے اسی وقت آ گئے، آپ کے جو ہے ابھی تک نہیں آئے، کیا ہے، کہاں رہتے، یہ یہاں سے وہ چیزیں شروع، یہ جو یہ لوگ جو ہے، یہ جو سہیلیاں جو جن کے مزاج صحیح نہ ہونا، ان کو سہیلی مت بناؤ، جن کے اور جن مردوں کے مزاج صحیح نہ ہو ان کو دوست مت بناؤ، یہ جو ہے سبب بن جاتے ہیں کبھی کبھی، یہیں سے جو ہے وہ، ارے ایسا ہے کیا، یہ جو ہے یہ مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہیں، جو ہے یہ سارا ٹائم جو ہے کیا ان کے لیے ہی ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے ہی ہے، مجھے لیے کچھ نہیں ہے، میرا کوئی خیال نہیں ہے، یہاں سے وہ چیزیں جو ہے دماغ میں یہ کیڑے آنے لگتے ہیں میرے بھائی۔ ایسے ہی ایک عادت ہوتی ہے سہیلیوں کی، وہ میرے شوہر نے مجھے یہ دیا، لا کر کے پہلے تو موبائل جو ہے بڑا سب کے سامنے دکھا رہے، یہ موبائل ہے ایسا، ارے کب لیا موبائل، ارے میرے شوہر نے یہ دیا ہے، فلاں موقع پر میرے شوہر نے مجھے یہ دیا، ارے میرے شوہر نے تو کچھ نہیں دیا اب تک مجھے، ہم تو یہ فلاں جگہ گئے تھے، ہم فلاں جگہ گئے تھے، میرے شوہر لے کے گئے، ارے میرے شوہر نے تو آج تک کچھ نہیں کیا میرے ساتھ۔ تو یہ چیزیں جو ہے، کیا تمہارا شوہر تم کو کہیں لے کے جاتا نہیں ہے؟ کبھی تمہیں ہوٹل لے کے نہیں گیا؟ کبھی تمہیں گھومنے کے لیے کہیں لے کے نہیں گیا؟ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ سب چیزیں تعلقات کو خراب کرتی ہیں، یاد رکھو۔ کبھی بھی آپ کے سامنے میری بہنوں کوئی بھی سہیلی اس طرح کی بات کرے تو اس کا ساتھ چھوڑ دو، یا تو آپ کے اندر اتنی جو ہے ہونی چاہیے، اپنے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے کہ اس طرح کی باتوں کو ایک کان سے سنو، ایک دوسرے کان سے نکال دو، اور یہ سمجھو کہ ان کی وجہ سے گھر تباہ ہوتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، طلاق اور خلع کی نوبت آتی ہے، اس سے کسی کا بھلا نہیں، یا تو ان کو بالکل ہی اپنی لسٹ سے نکال دو، ان سے تعلقات ختم کرو۔ یہ چیز کبھی رشتہ داروں کی طرف سے ہوتی ہے، یہ کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایک سبب یہ کمپیئر کرنا بھی ہے، تو اسی کو جو ہے بیان کر رہے ہیں، کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، خالہ ہے رشتے میں، خالہ، ماموں، اور نہ جانے کون کون سے رشتے، نانا نانی وغیرہ، سب رشتے جو ہوتے ہیں نا، یہ کبھی کبھی یہ بھی سبب بنتے ہیں، وہ سب پوچھتے رہتے ہیں کیا کیا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے سسرال میں، کیا ہے یہ ہے وہ، ارے کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی ویسا نہیں کیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، زندگی آپ کی ہے، ان کو نہیں آ کر کے گزارنا ہے، کل کو اگر الگ ہو گئے
تو پریشانی جو ہوگی آپ کو جھیلنی پڑے گی، وہ نہیں آئیں گے پریشانیاں آپ کی جھیلنے کے لیے۔ اس وقت کے وہ ساتھی نہیں ہوں گے، رشتے بگاڑنے کے سب ساتھی ہیں، رشتے بنانے کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا آپ کا۔ تو ان چیزوں کی طرف بھی کبھی نہیں جانا ہے۔ شوہر کا دماغ بھی بہت سارے لوگ خراب کرتے رہتے ہیں، اس کے اپنے رشتے دار بھی اور دوسرے لوگ بھی۔ ارے تمہاری بیوی ایسی ہے، تمہاری بیوی یہ نہیں کرتی ہے، ہم تو جاتے ہیں تو ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے، ہماری بیوی ایسی ہے، ہماری بیوی ایسی ہے، تمہاری بیوی۔ میرے بھائیوں، دوسروں کے چکر میں مت جاؤ، کون کیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ برداشت کرنا سیکھنا کا سب سے پہلے جو، اور کوئی بھی شخص آپ کی بیوی کے تعلق سے کچھ کہے، آپ کو یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ میری بیوی ہے، میں جانتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آسانی سے سب کچھ کر لے رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مینج بھی کر رہے ہو، اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی گھر کی زندگی بھی کمپیئر کریں دوسرے کی گھر کی زندگی جو ہے بالکل اسی کے جیسی ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، ان کی شکلیں ایک جیسی نہیں بنائی، ان کی مینٹالٹی ایک جیسی نہیں بنائی ہے، ان کے جو سینس وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ بنایا ہے، اس لیے کمپیئر کر کے ایک جیسا بننے کی کوشش مت کرو، اس کا نتیجہ طلاق اور خلا کی شکل میں ہی آئے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ تو ان چیزوں کی طرف کبھی مت جاؤ۔ اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، اور یہ سمجھے کہ یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، بس۔ کس کا شوہر کیسا ہے، کس کی بیوی کیسی ہے، اس سے ہم کو لینا دینا نہیں۔ ہم کو اپنے مسائل دیکھنے ہیں، ہم کو اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ تو یہ کمپیئر کرنا چھوڑ دو۔ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات، کہ جب انصار کے گھروں میں تھوڑی آسانیاں آئیں، صحابہ کے گھروں میں تھوڑی آسانیاں آئیں، تو آپ کی بیویوں نے بھی کیا، ان کی بیویوں کو دیکھ کر کے کچھ ہمیں بھی جو ہے اس طرح تو کمپیئر کرنے کا جو مزاج آیا نا، تو اس کو ختم کیا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دے دیا کہ اللہ آپ بھی جو ہے اپنی بیویوں کو جو ہے نوازیے اسی طرح سے، ویسے ہی جو ہے آپ بھی ان کو نوازیے، ویسا نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ نبی کی بیوی ہو، آپ کو ایسے رہنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو جو ہے نبی چھوڑ دیں گے، آپ کسی اور سے جو ہے نکاح کر دیں۔ تو یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے، نوٹ کر لیجئے گا، یہ کمپیئر کرنے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ایک 2-3 باتیں ذرا جلدی ذکر کر رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس مسئلے کو میں آگے لے جاؤں۔ میں آج بھی یہ مسئلہ صرف ایک بھائی کے سوال کی وجہ سے پیش کیا ہوں، ورنہ میں یہ سب مسائل جو ہے ہمارے ان دروس میں نہیں ہوتے ہیں، تو ہم فقہ کے ڈیپتھ میں جا کر کے مسائل کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس طرح کے مسائل نہیں پیش کرتے۔ تو ایک بات اور بھی آپ کے سامنے پیش کی، 2-3 چیزیں ہیں جو اسباب جو ہے طلاق اور خلا کے، جلدی جلدی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہمیشہ اپنے پریزنٹ میں رہنا سیکھیے۔ اگر آپ ہنسی خوشی رہنا چاہتے ہیں تو پریزنٹ میں جینا سیکھیے، کبھی بھی پاسٹ میں نہیں، فیوچر میں، پریزنٹ میں جینا سیکھیے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہو سکتا ہے لڑکی شادی سے پہلے اس نے بہت سارے اپنی آنکھوں میں خواب سجائے ہوں کہ میرا شوہر ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ ایکسپیکٹیشن جو ہے، یہ بھی آپ چاہیں تو لفظ یوز کر سکتے ہیں۔ بہت ساری توقعات ہوتی ہیں کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، میرا یہ خیال کرے گا اور اس طرح سے پیش، اور جب آ کر کے جو ہے دیکھا تو شوہر جو اس کی توقعات تھی، جو ایکسپیکٹیشن تھا، یا جو اس کی جو ہے خواب تھے، وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں۔
تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ دلوں میں نفرت آنے لگتی ہے، کھٹاس پیدا ہوتی ہے رشتوں میں، اور جدائی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ پھر وہ محبت نہیں رہتی ہے، اور اس طرح کی اطاعت شیاری نہیں رہتی ہے بیوی کی طرف سے، تو یا تو خود کھلا لینا چاہتی ہے، یا یہ کہ جو ہے شوہر کو اتنا جو ہے پریشان کرتی ہے کہ شوہر طلاق دینا چاہتا ہے۔ ایسے ہی شوہر کا بھی معاملہ ہوتا ہے، دونوں طرف کی بات میں کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا یہ کہ میری بیوی ایسی 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 پہلے سے پورے خواب سجائے ہوئے ہے کہ میری بیوی ایسی ہوگی ایسی ہوگی، اتنا خیال کرے گی، اور یہ ساری توقعات ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ جو ہے کر کے رکھے ہیں پہلے سے، اور یہ بیوی ان توقعات پر کھری نہیں اترتی ہے، تو پھر وہ آپس کے تعلقات خراب ہونے شروع ہوتے ہیں، اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد، اور رشتوں میں فرق پڑتا ہے اس کی وجہ سے پھر۔ تو یہ سب چھوڑیے کہ پہلے آپ نے کیا سوچا تھا، اب پریزنٹ میں رہنا سیکھیے۔ یعنی مطلب کیا ہے اس کا، اب یہ میری بیوی ہے، اب یہ جیسے اس کی طبیعت ہے جیسا بھی ہے، اب مجھے اس کے ساتھ برداشت کر کے رہنا ہے۔ پہلے میں نے کیا خواب سجائے تھے اس کو چھوڑو، اب یہ میرا شوہر ہے، اب یہ ایک حقیقت ہے، اب مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اب یہ مزاج بناؤ، اپنے پریزنٹ میں رہنا سیکھو۔ اس کو کہا جاتا ہے ایک اور جو ہے چیز اس کے حل کے طور پر، کہ آپ اپنے ساتھی کے مزاج کے لحاظ سے اپنے مزاج کو بنانے کی کوشش کرو۔ شوہر اپنی بیوی کا، بیوی اپنے شوہر کا، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر کے اس میں ضم ہونے کی کوشش کرو۔ میں نے بہت شروع میں نکاح کے مسائل میں یہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ شوہر اور بیوی، ان کو ایسے رہنا ہوتا ہے کہ دو جسم تو ہیں لیکن یہ ایک ہیں۔ نکاح کے بعد ایک دوسرے میں ایسے مل جائیں، اس کے لیے کیا ہوتا ہے نا، اپنی توقعات کو اب چھوڑو، اب کیا ہے، کمپرومائز کرو، یہ ذہن بناؤ اور اس کے ساتھ رہنا سیکھو، تو یہ طلاق اور خلع کے مسائل کم ہو جائے گی۔ ایک اہم چیز ایگو ہے، ایک اہم سبب کیا ہے، ایگو۔ یہ جو ایگو پایا جاتا ہے نا انسان کے اندر، تو ایگو اگر جیتے گا، انا جو کہتے ہیں ہم لوگ عربی میں، اردو میں بھی انانیت کہتے ہیں، اسی سے لیا ہوا لفظ ہے، ایگو آپ کہتے ہیں انگلش میں۔ اس لفظ آپ کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، اسی لیے میں ایگو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اکثر جو ہے شوہر اور بیوی میں اگر ایگو آ جاتا ہے تو وہاں طلاق اور خلا کی نوبت آنی ہے۔ ایگو جیتے گا، طلاق اور خلا ضروری ہے۔ اگر ایگو کو آپ ہرا دیتے ہیں، اپنی انا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی انا چھوڑ دیجئے، میں جو کہتا ہوں وہی ہونا، میں جو کہتی ہوں وہی ہونا، یہ ایگو، میں ایسا نہیں، ہاں تو میں بھی ایسا نہیں، ایگو کے بجائے قربانی دینا سیکھو۔ بقرعید کے موقع پر قربانی ہوتی ہے نا، یہ قربانی صرف اور صرف بکرے کی قربانی نہیں، میرے کبھی جو ہے آپ نے خطبے یا دروس سنے ہوں قربانی کے مسائل میں، یہ خاص طریقے سے بقرعید کے موقع پر جو دیے ہیں، تو اس پر میں بہت زور دیتا ہوں۔ یہ قربانی ہمیں کیا ہے، ایک سبق دیتی ہے نا کہ ہمیں ہر چیز کی قربانی دینی ہے اپنی زندگی میں، تو سب سے زیادہ تو ایگو کی قربانی دینی ہے، اور اپنے جذبات کی، اپنے خواہشات کی، اپنی تمنا ایکسپیکٹیشن وغیرہ جو پہلے سے تھے نا، ان سب کی قربانیاں دینی ہوتی ہیں، تب یہ رشتے مضبوط رہتے ہیں اور یہ رشتے باقی رہتے ہیں۔ تو یہ قربانی دینا سیکھو، ایگو چھوڑو۔ ایگو چھوڑیں گے تو قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ تو بڑا مشہور تھا انڈین کلچر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں ان سے جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انڈین کلچر میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ قربانی لڑکیاں ہی دیتی۔ یہ صحیح ہے، یاد رکھیے کہ یہ قربانی دینی ہوتی ہے، عورت جو ہے نا خاص طریقے سے بڑی قربانی دیتی ہے، اور بڑی خاموشی کے ساتھ قربانیاں دیتی ہے۔
वही मिजाज रखो ना कुर्बानी देने। और शौहर को भी चाहिए, हम तो दोनों की बात करते हैं, ये मसला सिर्फ जो है बीवी ही कुर्बानी दे नहीं, आपको भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना है ना। अपना सीढ़ी जो है छत पे चढ़े रहे और बीवी नीचे रहे हमेशा, तो वैसा नहीं है। बराबरी में आकर के जरा सोचो, एक दूसरे से बात करो, अपनी अना छोड़ो, अपना ईगो छोड़ो, और एक दूसरे के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके चलना सीखो, तो ये तलाक और खुला के मसाइल कम होंगे। एक और बात जो है आपके सामने, वक्त हो रहा है तो जरा जल्दी में जिक्र कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जो है थोड़ा सा 2-4 मिनट टाइम जो है आपका ले रहा हूँ। एक और जो है बड़ा मसला, बड़ा अहम सबब जो है, ये अरबों में पाया जाता है, हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है। अरबों में जो एक जहनियत उनकी है ना, वो बहुत ज्यादा जो है हवस पर जो है, अपनी शहवत परस्ती कहा जाता है उससे, कि उनके यहाँ तलाक की एक वजह ये भी है कि जब 4 बीवियां हो जाती है ना, तो अब मजीद किसी से शादी करना चाहते हैं, ये उनके यहाँ चलता रहता है। तो जो पहली बीवी होती है ना, उसको तलाक दे देते हैं, या किसी एक को तलाक दे देंगे। तलाक देने का मकसद सिर्फ क्या है कि अब 3 रह जाएंगे तो एक से और से शादी कर सकते हैं। तो चौथी 4 से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है रखने के लिए, तो 4 ही बीवियां उनके पास रहती है, लेकिन वो बदलती रहती हैं, यानी तलाक देते जाते हैं, शादी करते जाते हैं, तलाक देते जाते हैं, शादी करते जाते हैं। तो एक तलाक की वजह उनके यहाँ ये भी है। तो अल्लाह का फضल करम है कि हमारे इस इंडियन कल्चर में तो ये चीज़ तस्वुर भी नहीं है ये, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो कभी तलाक की शरहें जो है अरब कंट्रीज में ज़्यादा है, आपको ये ताज्जुब होगा, जबकि उनके यहाँ इतनी आसानियां हैं, इतनी सहूलतें हैं, सेपरेट घर होता है, और जो है वो जो सास और जो है ननद और भावज वगैरह के मसाइल जो है नहीं होते, जो हमारे इंडियन कल्चर में होते। बहुत सी चीजें जो है ना यहाँ की नहीं होती, लेकिन वहाँ तलाक बहुत ज्यादा है। तो उसकी एक अहम जो है वजह ये भी है कि वो 4 के बाद तलाक देते हैं जो है, एक को फिर से शादी करते हैं। तो वो भी एक सबब है बड़ा जो है। आपके सामने जो है और भी एक बात पेश कर दूं चलते चलते जो है इस सिलसिले में, कि ये हमेशा नोट कर लीजिएगा कि तलाक या खुला की जो ये शक्ल होती है, इसमें आपका तो कुछ नहीं जाता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा मुतासिर इसमें आपके बच्चे होते हैं। ब्रोकन फैमिलीज की सबसे बड़ी परेशानी उनकी औलाद, सबसे बड़ा मसला उनकी औलाद का होता है। उन औलाद, उन बच्चों की तरबियत सही नहीं होती है। अगर बाप के साथ रहेंगे तो माँ की कमी हमेशा उन्हें खलती है, माँ के साथ रहें तो बाप की कमी खलती है। ये याद रख लीजिएगा कि अगर माँ बाप जो है में से कोई भी इंतकाल कर जाए, तो बच्चे बर्दाश्त कर लेते हैं उसे, लेकिन जिंदा रहते हुए किसी एक के पास रहना होता है, तो दूसरे की कमी को महसूस जरूर करते हैं, और उनकी तरबियत सही नहीं हो पाती है। यही नोट कर लीजिएगा आप जो है। इसीलिए एक मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा सोचिए तलाक या खुला के बारे में सोचने से पहले, और जैसा कुछ भी है कोशिश यही करें कि बर्दाश्त करें। जो शुरू में कहा था, सबसे अहम चीज क्या है, बर्दाश्त करना सीखें। हम तो अपने बच्चों को पर सख्ती भी करते हैं, और उनकी तालीम जो हो रही है ना, वो पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा जो है उनको फोर्स भी करते हैं, चीजों को जो है जबरदस्ती भी करते हैं कि उनको बर्दाश्त करना हो। पहले से ही ये जो है बर्दाश्त करना सीखेंगे, बर्दाश्त करेंगे तो जो है शादी के बाद भी बर्दाश्त करने की ये सिफत उनके अंदर रहेगी। तो ये चंद बातें थी। बहरहाल मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ आपसे कि सारे असबाब को मैंने बता दिया है, लेकिन चंद असबाब मैंने जिक्र कर दिए हैं। ये कुछ अहम चीज़ें थी जो हमने पेश कर दी हैं, और हमारा वक्त भी आज का हो गया है, इसीलिए हम दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी तक तलाक़ के मसाइल शुरू नहीं हो पाए, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से तलाक़ के मसाइल शुरू होंगे। आज का दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और वक्त भी हो गया है, तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई सवाल करें।
اگر کوئی سوال رہے تو آپ سے کر لیجئے، لیکن اس وقت ہم یہ درس یہاں پر ختم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ شیخ ایک سوال یہ تھا کہ جو آپ نے بات کی 4 شادیوں کی، تو اس میں 4 شادی افضل ہے یا ایک شادی افضل ہے جو اپنے ہندوستان میں ہو رہا ہے؟ ارے صاحب جو ہے تو نکاح کے مسائل میں چیز آ چکی ہے، پرانا درس اگر آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب ذرا لمبا ہو جائے گا، اور ٹائم ہو گیا ہے، چونکہ عشاء کی نماز کا بھی مسئلہ رہتا ہے، لوگوں کے لیے بھی وہ مسئلہ ہوگا، تو اس لیے میں درس کو ختم کر رہا ہوں۔ یا تو پرانا درس دیکھ لیجئے، نہیں تو کبھی وقت رہا تو انشاءاللہ جو ہے 5-10 منٹ لگے گا اس کا جواب دینے میں، تو اس وقت آپ کے سامنے بات پیش کر سکتے ہیں۔ آج کا درس یہیں پر ختم کر سکتے ہیں کرتے السلام ہیں۔ علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام جی۔ شیخ ایک جلد سے میں آپ کو بس اتنا ہاں یا صحیح ہے یا غلط بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے برداشت کے بارے میں بہت بیان کیا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، اس میں یہ سنا تھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں جو اپنی بیوی کی پریشانی کو جھیلتا ہے اور ہمیشہ مطلب برداشت کرتا ہے اور ہمیشہ روتا رہتا ہے۔ یہ یہ صحیح ہے غلط یا سنا غلط؟ آپ نے، اچھا غلط ٹھیک ہے سنا آپ شیخ۔ نے، کہیں ایسا اوکے کچھ نہیں ہے۔ اوکے ٹھیک ہے شیخ۔ اللہ تعالیٰ وہ جو بات ہے نا، وہ دوسری چیز کی بات ہے۔ وہ بات کیا ہے جو حدیث میں ہے، وہ جو ہے بیوی کا کسی اور کے ساتھ واقعی تعلق ہے، یعنی جو زنا کہتے ہیں، تو اس کو برداشت کرنے کا وہ مسئلہ وہاں پر ہے۔ یہ عام جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا کچھ، جو ہے اس کو برداشت کرنے سے تعلق نہیں ہے اس حدیث کا، جو حدیث آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شیخ، ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اسے برداشت کرنے کو نہیں، وہ تیوس کہتے ہیں پھر۔ وہ جو آدمی اس کو برداشت کرتا ہو کہ جو ہے اس کی بیوی کھلے عام کسی سے مشافہ کر رہی ہے اور بے پردہ جو ہے کہیں جا رہی ہے، کچھ وہ تو برداشت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بات کو ختم کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔